اب سچویشن آپ ساری دیکھ رہے ہیں، آپ کے سامنے آ چکی ہوئی ہے، بگ بردر اور یہ تمام چیزیں، یہ لڑائیاں بھی آپ کے سامنے آ چکی ہوئی ہیں. ایک اور کریکٹر بھی انوالو ہو گئے ہیں، ندیم مبارک صاحب، اسی سارے کے اندر، اور وہ اب بہت زیادہ قریب بھی ہیں، چھوٹے بھائی ہیں میرے، چھوٹے بھائی ہیں، بڑے بھائی ہیں، میرے بھی بڑے اچھے دوست ہیں، میرے دوست کے دوست ہیں، تو میری ندیم مبارک صاحب سے کافی بات چیت رہتی ہے. یہ اب کیا چیز بننے جا رہی ہے آگے؟ کیا کس طرف جائیں گے آپ اس چیز کو لے کے آگے؟ یہ کیا یوٹیوب پہ بھی شروع ہو گیا، پھر ان کے کانٹینٹ کو اسی طرح کانٹینٹ پہ اعتراض اور اس طرح کی چیزیں، یہ ساری چیزیں بہتر ہوں گی؟ اچھا بٹ صاحب مجھے آپ یہ بتائیں، جب سے وہ آیا اس کے بعد آپ نے مجھے دیکھے تھے؟ اس کے میں نے گروپ اس میں دیکھا ہے آپ کو، اس کی نہیں، جب ویڈیوز سے میں. آیا اس کے بعد، جب سے وہ آیا ہاں آپ کو اس کے اسلام ساتھ آباد کے بعد، نہیں، آپ وہاں ویڈیوز تو بنی ہیں آپ کی، وہاں پہ بنی ہے نا اس کے یہاں پہ بعد. نہیں ہے. بٹ صاحب اب وہ اپنی لائف جیے، ٹھیک ہے. اپنی لائف کو اچھی طریقے سے کرے گا. اس کو اتنی سمجھ آ چکی ہے، 6-7 ماہ جو باہر گزار کے آیا ہے نا، اس کو اتنا پتہ چل چکا ہے کہ اس کے دوست کون ہیں، اس کے دشمن کون ہیں، اس کا اپنا کون ہے، اس کا غیر کون ہے. اس کو اتنا آئیڈیا ہو چکا ہے کہ زندگی کو جینے کے لیے سروائیول کیسے کرنا ہے، اپنی فیملی کو کیسے ٹائم دینا ہے، اپنے بچے کو کیسے ٹائم دینا ہے. وہ آپ کو کافی چینجنگ نظر آئے گی. والدین خوش ہیں؟ بہت خوش ہے. بہت پریشانی میں وقت گزارا انہوں نے. جب ان کی وہ مسکراہٹ دیکھی ہے نا، یہاں میں ٹھنڈ پڑی ہے. بس یہی تلاش کر رہے تھے. یہ تو اچھی بات ہے. اللہ تعالیٰ ان کے اس کے والدین کو اور خوشیاں دے. وہ پریشانی جو گزری آپ کے ساتھ شیئر کرتے تھے اس کے والدین؟ بڑا کچھ شیئر کرتے تھے. کیا کہتے تھے؟ کچھ ہم سے شیئر کرنا چاہیں گے؟ وہ کسی کی امانت ہے. پھر بھی تھوڑی سی بات اور اس کی والدہ سے جو دیکھیں، وہ اس کی ماں ہماری بھی ماں ہے. ہم تو شہر دارہ کہتے ہیں نا، ماما سانجیاں ہوتی ہیں. ماما سمجھیے رجب بٹ صاحب کی والدہ ہماری بھی والدہ، تو کتنی تکلیف سے گزری ہیں. بہت تکلیف سے گزری ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کی مشکل آسان کر دی. اللہ کا کروڑا شکر ہے. اب خوش ہیں؟ ہاں اللہ تعالیٰ ان کے اوپر اسی طرح خوشیاں رکھے جی. آمین. والدین تو سب کے، جب والدین جن کے ہوں وہ انہیں کو پتہ ہوتا ہے والدین کیا ہوتے ہیں. تو میری دعائیں رجب بٹ صاحب کے لیے بھی ہیں اور ان کی والدین کے لیے بھی ہیں. اللہ تعالیٰ کو خوش رکھے. ان کی بیگم صاحبہ کی کیا اب صورت نہیں، ہے؟ وہ ان کی سے پوچھے، مجھے نہیں پتا. مطلب اب چیزیں بہتر ہیں؟ ہاں بہتر ہے. وہ ان کے جو بردر ان لا سے ہوا تھا سب ٹھیک ہو گیا؟ ہوا کچھ نہیں تھا، لوگوں نے میمیں بنائی ہوتی ہیں، کوئی ایسی ویسی بات ایسا کچھ نہیں تھا. نہیں، وہ رجب بٹ صاحب خود بھی آ کے اس مجھے پہ میرے کہہ رہے علم تھے. میں نہیں ہے. وہ اس کی اپنی لائف ہے، میں کیوں لائف کے متعلق ڈسکس کروں. ٹھیک ہے، لیکن آپ سمجھاتے ہیں. وہ ٹھیک ہے. اب آپ سمجھا دیں گے؟ اب ٹھیک ہے. وہ ٹھیک جا رہا ہے. ٹھیک ہے. مالی صاحب پھر بتائیں، آخری بات کرنا چاہ رہا ہوں آپ سے. جی. کیا کرنا ہے بگ بردر کا؟ بگ بردر کا کس سے لڑائی ہے؟ بگ بردر کی لڑائی کس سے ہے؟ ہمارے ملک دشمنوں کے ساتھ. آپ کی بھی لڑائی ہے، میری بھی لڑائی ہے. میں اب آپ ایک چیز بتا دیں. ہمیں فخر ہے اپنے بگ بردر کے اوپر. ہمیں فخر ہے کہ انہوں نے ہمارے ملک کو کس طریقے سے آگے لے کے جا رہے ہیں. جو دشمن ہمارے اندر میری نما شکلوں کے سامنے کی طرح وہ ایک ایسے جھپٹا مارتے ہیں نا، جس طریقے سے وہ ان لوگوں کو قابو کرتے ہیں نا، وہ بھی ایک مثال ہے. کسی بگ بردر نے اگر آپ کو کبھی قابو کر لیا تو؟ دیکھیے میری بات سنیں، بڑی کسی اور کا بگ بردر زیادہ تگڑا ہو گیا تو؟ میری سمپل سی بات یہ ہے، جو میرے ملک کا خیر خواہ ہے وہ میرا بگ بردر. مطلب صاحب اگر آپ کے کسی دشمن کا بگ بردر زیادہ تگڑا ہو گیا تو کیا کریں گے؟ میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں بٹ صاحب، اگر وہ دشمن میرے پاکستان کا خیر خواہ ہے تو میں اس کا غلام ہوں. جو میرے پاکستان کا خیر خواہ نہیں ہے وہ میرا دشمن تا حیات رہے گا. اور مجھے فخر ہے اپنے اداروں کے اوپر، اپنے فوج پاکستان کے اوپر اور اپنی حکومت کے اوپر. آپ کے لیڈر کا بھی ایک بگ بردر تھا؟ سب کے تھا. پرانے لیڈر کی بات کر. پرانے لیڈر پرانے ہو گئے، نئے کی بات کریں آپ. پرانا لیڈر نہیں پسند؟ جو ہمارے ملک پاکستان کا نہیں بن سکا اس نے کسی کا کیا بننا ہے. اگر وہ 9 مئی والا واقعہ نہ کرواتا، یہ سارا کچھ کرانے والے نا، یہ وہی لونڈے لپا رہی ہیں. یہ انہی کا کیا دھڑا ہے جو سامنے آیا ہوا ہے. اگر یہ 9 مئی والا واقعہ نہ کرواتے نا تو ان کی ایک عزت مقام اور ہوتا. انہوں نے ہمارے اندر دراڑیں ڈالنے کی کوشش کی ہیں. انہوں نے ثابت کیا ہے کہ واقعی یہ یہودی ایجنٹ ہے. انہوں نے ثابت کیا ہے کہ یہ ہمارے دشمن بھارت کے ساتھ ملے ہوئے ہیں. ان لوگوں نے ثابت کیا ہے کہ ہمارے ملک کے اندر ہے کہ ہمارے ملک کے یہ خیر خواہ نہیں ہے. وہ دیکھیے نا آپ، جو بھگورے بھاگ کے گئے ہوئے ہیں، جو اپنے آپ کو بڑے جٹ کلواتے تھے، جٹ دا پتلا میں، ان کی ایسی وہ کسی نٹ کے پتل نہیں لگ رہے مجھے، نٹ کے بیٹے نہیں لگ رہے مجھے. وہ سامنے آئے، ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے، پھر پتہ چلے کس کے ہاتھ میں کیا دم ہے. آئے تو صحیح، بھاگے میں باہر
کبھی ڈرپیں لگواتے تھے, کبھی کچھ کرتے تھے, کبھی کیا کرتے تھے, بیٹھ کے بھونکتے ہیں, پتہ پتا کچھ ہوتا کوئی نہیں ہے, بیٹھ کے بکواسیں کر رہے ہیں. سامنے تو سامنے آئے تو پتہ چلے کہ کیا معاملہ تھا, 8 دن کا گھیٹ کا کیا بھاؤ ہے, پتہ چل جائے ان کو. بیٹھے ہیں ایسی کی تحصیل لوگوں کی. جو میرے ملک کا خیر خواہ ہے میں اس کا تابع دار, جو میرے ملک کا دشمن ہے اس کی ایسی کی تحصیل. بالکل ٹھیک ہے مولوی صاحب, اس میں تو میں آپ کے ساتھ ہوں, یہ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. تو جو صحافی گئے ہیں ان کے پیچھے, ان کے بارے میں کیا کہیں گے؟ کون سے صحافی؟ وہ جو باہر بیٹھ کے صحافی بولتے ہیں کہ آج عمران خان باہر آ گیا, کل عمران خان باہر آ گیا, پرسوں عمران خان باہر آ گیا. دیکھیے میں نہ ان صحافیوں کو پہلے سنتا تھا نہ میں صحافی کو اب سنتا ہوں. ایسے ویسے آپ ٹھیک کہتے ہیں, سوشل میڈیا میں موسٹلی جھوٹ ہوتا ہے. یہ ان کے یہ وہی لوگ ہیں کہ جو کہہ رہے تھے آج یہ ہو گیا فلاں نہیں ہو گیا, یہ وہی لوگ ہیں. میں آپ کو تھوڑا سا بتاؤں جی ان کے متعلق. وہ انڈیا کے نا کچھ چینل کے صحافی ہیں اچھا, جو کہیں 1 کلومیٹر دور رہ گیا لاہور, ٹھیک, آدھا کلومیٹر دور رہ گیا, ناشتہ کریں گے, باجے بجائیں گے. ان کی ایسی کی تیسی, اور ان جیسے صحافیوں کی بھی ایسی کی تیسی جو ہمارے ملک کا نام خراب کرے. باہر بیٹھ کے آئے تو صحیح سامنے, پتہ چلے ان کو کہ اب پاکستان کا نوجوان, پاکستان کا فرد باشعور ہو چکا ہے. آپ کو پتہ ہے ان کی باتوں میں نہیں آئیں گے اب ہم. میں بھی آپ کو بتاؤں, یہ جن کی ہم بات کر رہے ہیں یہ سارے بھی پہلے اپنے بگ بردر پہ بہت تنگڑا کرتے تھے. چلے بٹ صاحب میں آپ کی ایک بات بتاؤں, یہ بگ بردر والے ہی ہیں سارے. یہ بگ بردر بھی پکڑا گیا نا, بگ بردر کے پکڑے جانے پہ خوش ہیں آپ ان کے بگ بردر کے؟ دیکھیے میں نہ اللہ معاف کرے, مجھے کوئی ضرورت ہے کہ اس طرح کی بات کہنے کی. مجھے یہ ہے جو ہمارے ملک کا دشمن ہے, جس نے ہمارے ملک کے ساتھ اچھا نہیں کیا ہوا, جس نے ہمیں بدنام کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی ہوئی, وہ اپنے کیفر جب تک پہنچنا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. جو نہیں پہنچے گا اس کو ہم لوگ پہنچائیں گے. بالکل ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں نا کل کا ہیرو آج کا ولن بن چکا ہوا ہے, آج کا ہیرو کل کا ولن نہ بن جائے. میں اس چیز سے ڈر رہا ہوں. دیکھیے کیونکہ کل وہ بھی ہمارا بگ بردر ہی تھا نا, کچھ عرصہ پہلے تھا, میں آپ کی نا کچھ سال پہلے تک. دیکھیے میں آپ کی بات کو سیکنڈ کرتا ہوں. ایک بات آپ کی حقیقت ہے, نو ڈاؤٹ. ایک بات بڑی کلیئر کٹ ہے, جب ہم بھی پی ٹی آئی میں تھے نا, ہم لوگوں کو نا بڑا کہا جاتا تھا وہ چور ہے, وہ لٹیرے ہیں, وہ ڈاکو ہیں. جب گورنمنٹ میں آئے نا پتہ چلا چور کون ہے, لٹیرا کون ہے, ڈاکو کون ہے. ٹھیک کہہ رہے ہیں. اس کے بعد میرے سامنے تو ہر چیز ہوئی تھی, پہلے جلسے سے لے کے آخری جلسہ تک میرے سامنے ہوا ہے. میں ان کمیٹی کو ممبر تھا, میں ہر چیز دیکھتا تھا. مینار پاکستان والا جلسہ بھی کوارڈینیٹر بھی سب کچھ میں کیا, وہ میں نے اس میں بیٹھ کے. نو ڈاؤٹ بڑے تنگڑتے تھے, لیکن ایک حقیقت بات ہے, وہ کیا ہے کہ یار جن لوگوں کی خیرات میں آپ آئے ہو آپ انہیں کو جڑ جاؤ. نہیں, ایسا نہیں ہوتا.